لبیک یا حسین لبیک یا حسین. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. صلوات الله عليه. ان کو بلائیں آواز ساتھ نہیں دیں. تھوڑا اونچا کریں گے, آواز نہیں دے رہی ہے. نہیں ویسے نہیں اونچا کرنے کی بات ہوتی, ہمیشہ ہی ہے. ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے. تو اس کا گرامی, ہم آج اس دوسری گفتگو میں جو آپ کے سامنے کل میں موضوع جو کل ہمارا تھا قرآن کریم, اسلام اور اہل بیت علیہم السلام, اس پر ہم نے کل کچھ باتیں کہیں. ظاہر ہے کہ یہ وہ گفتگو ہے کہ جو ساری زندگی ہم لوگوں کے لیے اسی دائرے میں ہے, اسی دائرے فکر میں ہم سب ہیں شروع سے آج تک. قرآن, حضور اور ان کے اہل بیت. اور یہ عجیب بات ہے, بیوی جو بات یاد آتی کہہ لیتا ہوں, اس لیے کہ جو ریکارڈ ہو کے دنیا بھر میں جا رہی ہے بات, وہ سب اس بات کی تائید میں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. یہ بات کہ قرآن اور اہل بیت کون ایسا مسلمان ہے 1400-1500 سال سے جو قرآن کریم کے مشہور واقعات میں سے مباہلے کے واقعے سے ناواقف ہو. مباہلہ ہوا, قرآن کریم کے جو راستے معین کیے ہوئے ہیں طہارت کے, ان سے کون ناواقف ہے. یہاں تک کہ بڑے بڑے ماہرین جو جن کو مستشرقین یورپ کہا جاتا رہا ہے, جو یہاں آئے اور انہوں نے اپنی محنت کی, مشقت کی اور اسلامی زندگی سے واقف ہوئے, انہوں نے بھی یہ تو لکھا کہ قرآن کی کسی بات کو آپ مانیں یا نہ مانیں, ایک بات ضرور مانیں گے, اور وہ یہ کہ جیسا پاکیزگی کا, طہارت کا قانون قرآن نے دیا ویسا کوئی کتاب نہیں دے سکی. قانون طہارت تو ہر عالم اسلام کا انسان فخر کرتا ہے کہ قرآن کریم قانون طہارت ہے. میں ایک جملہ کہنا ہے, کم سے کم اتنا تو 1500 سال سے سبھی مانتے ہیں کہ وہ مسلمان رہا ہو یا نہ رہا ہو, جتنا قرآن کو جانتا ہے اتنا ہی اہل بیت کو بھی جانتا ہے. صلوات محمد علیہ. کسی کو شک نہیں ہے, اس لیے کہ حضور کی حیات کے آخری دن ہیں. میں اس پر زیادہ اب یہ بات نہیں کروں گا, پھر بات کا رخ مڑ جائے گا اور یہی سب بات آپ کے سامنے رہ جائے گی. آئیے اس آیت کو ہم شروع سے آخر تک تمام کریں. قانون طہارت انسانی زندگی کا مکمل قانون. آج جو لوگ قرآن کریم نہ سمجھتے ہوئے قرآن پر اعتراض کرتے ہوں, میں نے کل بھی ان سے کہا تھا, آج بھی کہوں گا, اعتراض کی بات نہیں ہے, ضرور اعتراض کریں,
لیکن افہام و تفہیم، سمجھنا اور سمجھانا، اگر یہ نیت ہے تو سب سے اچھی بات ہے. اور صرف عصبانیت، تعصب، کٹر پن کہ ہم تو مانیں گے نہیں، تو دنیا جانتی ہے کہ جس کی آنکھیں نہیں ہوتی وہ بھی دن میں یہ جانتا ہے کہ دن ہے. وہ بھی یہ جانتا ہے کہ دن ہے، آنکھیں نہیں ہیں. اب جو آنکھیں رکھ کے بھی دن میں کہیں کہ رات ہے تو ان کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. صلوات محمد و آل محمد، ان کے لیے کیا اور کیا. میں اس مدرسے میں بالکل اس درجے میں، وہ پہلا الف، درجہ اول الف کہلاتا تھا. آج اول الف کہلاتا ہے ہمارے دور میں. جب ہم سرکار مفتی اعظم اعلیٰ مقامہ کے دور میں اس جگہ داخل ہوئے تھے، بلکہ سرکار نظر ملت کا دور تھا، وہ شاید اپنے گھر پہ ہوں گے اور سرکار مفتی اعظم یہاں پرنسپل کی حیثیت سے ہوں گے. اس وقت میرا وہاں داخلہ ہوا تھا. اس درجے کو پے علی زبر پا نون نظر نا پانا، جی میرے جا نون نظر نا جانا، پانا جانا کہا جاتا تھا. وہ درجہ اول الف نہیں تھا، پانا جانا سے پہچانا جاتا تھا. یعنی جو چیز زیادہ مشہور ہو جائے اس سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے. مدرسہ ناظمیہ کا ابتدائی پہلا درجہ پانا جانا کہلاتا تھا، اس لیے کہ اس کتاب کے اندر یہی لکھ کے ہم کو یاد کرایا جاتا تھا. کہو پہلی زبر پا، ہم لوگ سب مل کے رکھتے تھے پہلی زبر پا، نون نظر نا، نون نظر نا. اب استاد نے کہا آپ کہو پانا، انہوں نے کہا پانا، یوں ہی جانا. تو پانا جانا سے جانا گیا وہ درجہ، ہے نا، اول الف سے نہیں جانا گیا. تو یوں ہی یاد رکھو کہ دنیا لاکھ کوشش کرے کہ قرآن آپ کے ذریعے، ان کے ذریعے پہچانا جائے. قرآن تو انہی کے ذریعے پہچانا جائے گا جن کے ساتھ قرآن رہا. کیونکہ عیسائیوں نے مباہلے میں قرآن سے نہیں جانا کہ اسلام کیا ہے، اہل بیت سے جانا. صلوات محمد و آل محمد. نہیں جانا. اور ہمارے رسول کے لیے قرآن نے جب امی کہا تو سارے عرب کے لوگ امی کا مطلب کچھ اور سمجھنے لگے، کچھ اور سمجھنے لگے. لیکن جب اسی رسول کے گھرانے میں وہ کردار ابھرے کہ جن سے علم پہچانا گیا تو سب نے سمجھ لیا کہ رسول کا علم کیا تھا. رسول کریم کے علم سے اہل بیت کا علم نہیں پہچانا گیا ہے، اہل بیت اطہار کے علم سے رسول کی علمیت پہچانی گئی ہے. صلوات محمد. ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ حضور کے لیے اس نے آواز دی کہ ہم نے تم کو کتاب. اس بار میں بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ، کل پرسوں میں بیان کروں گا کہ حضور کی علمیت کیا تھی. قرآن نے سند دی وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. کم سے کم اسی کو پہچانو کہ قرآن کہہ رہا ہے رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. وما ينطق، کوئی نطق، کوئی گفتگو، کوئی کلام، کوئی بات رسول کی اپنی خواہش سے نہیں ہے. ہمیں جب گفتگو رسول کی اپنی تمنا کے مطابق نہ ہو تو دوش پہ اٹھانا، ہاتھ پہ بلند کرنا، یہ کہاں سے ہو جائے گا اپنی خواہش. صلوات محمد علیہ. ہم جانتے ہیں کہ کرونا کی پابندیاں اور اس کی پابندیوں کے حساب سے ہم لوگ محدود مجمع، دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، بس جتنے حضرات ہیں یہی رہیں. اور پچھلے سال تو اس سے بھی کم کی اجازت تھی. اس کیمرے کے پیچھے اور آگے سب ملا کے 5-7 آدمی ہوتے تھے بس. اب کہ ماشاءاللہ کچھ زیادہ کی اجازت ہے. تو ہم قانون توڑنے والوں میں نہیں ہیں.
ہم قانون کی پابندی کرتے چلے آ رہے ہیں، جب قانون توڑا جائے گا تو کوئی نہ کوئی آفت ضرور آتی ہے۔ ہاں یہ دیکھا جائے کہ وہ قانون انسانی مفاد میں ہے کہ انسانیت کی مخالفت میں ہے۔ تو آئیے ہم دیکھیں سورہ بقرہ کی 151ویں آیت پر میں ہمیشہ پڑھتا چلا آیا۔ اب کہ اس سے کچھ آگے بڑھ کر میں نے 177ویں آیت کو سرنامہ کلام قرار دے لیا۔ جو لوگ قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہو اس آیت کی ایک ایک لفظ کو سنیں، اور پھر میں سورہ الاعراف کی 157ویں آیت پڑھوں گا۔ یہ آیت قرآن کے قانون کو بیان کر رہی ہے جس سے میں نے بات شروع کی۔ تھوڑی دیر توجہ اس پر، پھر میں عرض کروں گا۔ اور جو دوسری آیت ہے سورہ الاعراف، جو 7واں سورہ ہے قرآن کا، میں ان لوگوں سے اب خطاب کر رہا ہوں، یہ مجموعہ تو ہے ہی میرا مخاطب، ان سے میں خطاب کر رہا ہوں کہ جو قرآن یا اسلام یا اہل بیت سے اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، یا اس کے کہنے سے اعتراضات کرتے ہیں، وہ جو ان کے میں جوابات دے چکا ہوں بہت مجالس میں اور پھر دوں گا انہی مجالس میں، اور بہت احترام سے، کوئی چڑھنے چڑھانے کی بات نہیں ہوگی، لیکن دنیا سنے۔ ابھی گزشتہ پرسوں رات کو ایک ریکارڈنگ ہوئی جو آج کی تاریخ نشر ہو رہی ہوگی، 50 ملکوں تک وہ ہماری ریکارڈنگ گئی ہے۔ اس کے پہلے ہم نے ابھی 4 دن پہلے مراد آباد سے آگے بلند شہر کے آگے ساکھنی میں ہمارے بڑے عزیز جناب حجت اسلام مولانا شفیق حسن صاحب شفق کے 40ویں کی مجلس پڑھی۔ بہت بڑا مجمع تھا، اور اس میں ہم نے جو ایک بات پوری مجلس میں پڑھی تھی، وہ آخری بات ہے، وہ یہاں آج شاید میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ ایک میں نے کچھ فائدہ کل بھی کیا تھا کہ وفات حضرت مریم پر ہمارے عزیز ترین مرحوم بھائی تھے جناب قائم مہدی صاحب، ان کی بیٹی نے اور لوگوں نے فرمائش کی کہ میں اس کو پڑھ دوں، کیونکہ ایک ہی دفعہ میں پڑھا ہوں۔ اور وفات حضرت مریم پر میں نے کل یہ جملہ کہا تھا اپنے استاد مولانا ابن حسن ثاقب اللہ نونہروی کا، کبھی بہت پہلے جب میری کم سنی تھی تو ہماری پھوپھی کا انتقال ہوا تھا، سرکار نبی الملت کی پوتی تھیں، اور ہمارے والد کی اور علامہ رضی صاحب کی بہن تھیں، اور مولانا صادق ثاقب اللہ ہمارے پھوپھا استاد مترجم قرآن کریم اور مفسر قرآن کریم اور نہج البلاغہ، ان کی بڑی عظمت، ان کی شریک حیات تھیں۔ ان کے انتقال پر وہ مجلس پڑھنا تھی مولانا غلام عسکری صاحب مرحوم کو، وہ نہیں پہنچ سکے تو عین وقت پر مجھ سے کہا گیا تم پڑھو۔ مجمع بہت بڑا تھا، میں ان کی مجلس پڑھنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، وہ بڑی عالمہ تھیں، لیکن پھر مجھے کہا گیا، میں نے اس مجلس کو پڑھا، خطاب کیا، اور اس مجلس میں 5 منٹ کے اندر ہم نے فیصلہ لیا کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے۔ تو آپ سب تو لکھنؤ کا مجمع ہے ماشاءاللہ، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے سبھی لوگ، کہ کسی کے ایصال ثواب کی مجالس جب محترمہ مومنات میں کسی کی ہوتی ہے تو 2 ہی 3 تذکرے زیادہ ہوتے ہیں، یا حضرت خدیجہ کا ذکر ہوگا، یا حضرت فاطمہ بنت اسد کا ذکر ہوگا، یا خود معصومہ کا ذکر ہوگا، ان کی شہزادیوں کا ذکر ہوگا۔ میں باہر پھاٹک پر کھڑا تھا، وہاں سے اندر تک میں نے اجازت لی، میں ابھی جا کے آتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، سب مجمع بھرا ہوا تھا۔ میں اندر گیا اور ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ سب چیزیں تو پڑھی جاتی ہیں، میں ان کی مجلس میں کوئی اور نئی چیز پڑھوں؟ تو ذہن میں ایک بات آئی کہ حضرت مریم کی وفات اگر مل جائے تو وہ پڑھو، وہ کبھی نہیں سنی گئی۔ تو ہم اسی فکر میں اندر تک گئے، اور جہاں بہت کتابیں تلے اوپر رکھی تھیں، میں نے نظر ڈالی، ایک کتاب پر نظر گئی، شاید اس میں ہو، میں نے اس کتاب کو نکالا کہ اور کتابیں گر نہ جائیں، بے ترتیب رکھی تھی۔ بیٹھ کر اس کو جیسے ہی کھولا، سب سے سامنے وفات حضرت مریم لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو بہت تیزی کے ساتھ پڑھا، اور اس کے بعد فوراً میں آ گیا، ممبر پر گیا، وہ پورا واقعہ پڑھا۔ جب نیچے اترے ممبر سے تو ہمارے استاد نے بڑی محبت سے ہم سے فرمایا، میاں یہ واقعہ وہ ابن حسن ثاقب اللہ نونہروی دنیا جانتی ہے، جن کے ہزارہا شاگرد دنیا میں خطابت کے اعتبار سے ہوں، انہوں نے فرمایا، میاں یہ واقعہ نہ آج تک پڑھا، نہ دیکھا، نہ سنا، تینوں لفظیں بڑی قیمتی ہیں،
یہ واقعہ نہ آج تک پڑھا، نہ دیکھا، نہ سنا، اب یہ تمہارا ہی حصہ ہو گیا، یہ مجھے سند ملی، اور اس واقعے کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی بات کر چکا ہوں، اب آج تو نہیں، انشاءاللہ کل سناؤں گا اس واقعے کو کہ حضرت مریم کی وفات کیسے ہوئی۔ ایک صلوات محمد علیہ۔ یہ میں نے ضمناً آپ سے اس لیے عرض کر دیا کہ بڑا وقت آپ کا صرف کر دیتا ہوں ان باتوں میں بھی کبھی کبھی، کہ ہمارے پاس یہ آیت قرآن کریم کی، آئیے اس کو آخر تک پڑھیں، پھر میں ایک دوسری آیت سورہ اعراف کی وعدہ کر رہا ہوں۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وعدے کرتا ہوں، کبھی کبھی ذہن سے نکلنے لگتا ہے، لوگ یاد دلا دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے کل یہ کہا تھا، آگے بتائیے۔ تو اس پر بھی مجھ سے کل کہا گیا کہ آپ اس کو پڑھیے، تو آج نہیں، میں انشاءاللہ کل یا پرسوں پڑھوں گا، زیادہ تر امکان ہے کل پڑھ دوں گا، کیونکہ یہ واقعہ آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ میں نے اس کو کبھی پڑھا تھا، ایک دفعہ اور کہیں پڑھا، اب آپ لوگوں کے سامنے جو ریکارڈ ہو کے دنیا میں جائے گا میں پڑھوں گا۔ تو آئیے اس آیت کو ہم پڑھیں۔ قرآن کریم کیا تعارف دیتا ہے اسلام کا پوری دنیا کو۔ قرآن کریم کو یہاں وہاں سے سمجھنے کی کوشش کرنا غلط ہے۔ ہم نے ایک کتاب اٹھا لی کسی موضوع میں اور 20 سے ہم نے اسے پڑھا، ہم نے کہا یہ کو سمجھ ہی بھی نہیں آتا، تو کوئی یہی تو کہے گا شروع سے پڑھیے تب بات سمجھ میں آئے گی۔ رسول کے بارے میں ان لوگوں نے کچھ کہہ دیا جو رسول سے پہلا خطاب اقرا پڑھو نہیں سمجھ پائے تھے۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ جو رسول سے پہلا خطاب کیا ہے؟ اقرا پڑھو۔ کس نے کہا؟ ہم نے، آپ نے نہیں کہا، اس نے کہا۔ جب وہ رسول سے کہہ رہا ہو اقرا پڑھو بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اب ہم کہتے ہیں رسول تو کچھ جانتے نہیں تھے، تو آپ نے کہیں سے پڑھ لیا قرآن کو، کہیں سے نہیں پڑھا۔ جب کتاب کو پوری طرح پڑھیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی۔ ویسے ہی قرآن پر اعتراض کرنے والوں سے عرض کر رہا ہوں، 177ویں آیت میں نے کل عرض کیا تھا کہ 7 آیات سورہ الحمد کی ملا لیں، 184 آیات میں 2 بسم اللہ اور ملا لیں، 186 آیتیں گزر گئیں۔ سورہ البقرہ کی 186 آیات گزر گئیں۔ اب تو آ کے دیکھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کم سے کم اسی آیت میں دیکھ لیں اگر کہ قرآن نے کیا کہا پوری دنیا سے، تمام دنیا کے انسانوں سے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بس نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا، یہ نہیں ہے خالی۔ ولکن البر، نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھے، والیوم الآخر، قیامت پر ایمان رکھے، والملائکۃ والکتاب والنبیین، ملائکہ پر ایمان رکھے، کتابوں پر ایمان رکھے، انبیاء پر ایمان رکھے۔ یہ عقیدے کی بات ختم ہوئی، اب عمل شروع ہوا۔ میں ساری دنیا کے لوگوں سے کہوں گا آؤ اسی آیت سے اسلام کو سمجھنے کی بات کرو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اب یہاں سے آیت آگے بڑھ رہی ہے، ابھی تمام نہیں ہوئی آیت۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین ہادوا اولئک الذین صدقوا اولئک المہتدون اولئک الذین صدقوا اولئک هم المہتدین۔ قرآن نے کیا کہا؟ اتنی باتیں۔ ایمان کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ بس یہ نیکی نہیں ہے کہ ہم نے کھڑے ہو کر اللہ اکبر، نمازی تو بنے لیکن نمازی کے ساتھ باقی باتیں بھی تو طے کرو جو قرآن کہہ رہا ہے۔ باقی باتوں میں بھی تو آؤ کہ کیا کہا قرآن نے۔
نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اس کے انبیاء پر ایمان. اور وآت المال علی حبہ ذوی القربی. عزیزان گرامی، پورے قرآن کی قانونی زندگی کا تعارف اسی ایک آیت سے لے لو. وآت المال علی حبہ. اب ہم سے آپ سے کہا جا رہا ہے عقیدہ تو ہو گیا، اس پر ایمان، ملائکہ پر، قرآن پر، انبیاء پر، کتابوں پر، آخرت پر، اور یہ بھی تو کرو. وآت المال، سب سے پہلی بات کیا ہے؟ وآت المال علی حبہ. توجہ کیجیے گا. ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. اس میں سب سے آخری صفت جو اچھی بیان کی گئی وہ صبر تو ہے مشکلات اور سختیوں میں، لیکن کردار کی منزل میں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. اور جب معاہدہ کر لیں، عہد کر لیں تو اپنے وعدے کو پورا کریں. پھر چلیے، پھر آئیے میرے ساتھ. وآت المال علی حبہ. کیا ہے نیکی؟ جو مال ہے اس کو اللہ کی محبت میں صاحبان قرابت تک پہنچائیں، یتیموں تک پہنچائیں، مسکین کو دیں، جو راستے میں وہ بالکل بے سہارا ہو جائے ان کو دیں، اور جو سوال کرنے دروازے پہ آ جائے ان کو دیں، جو جنگ کے میدان سے آزاد کرائے جائیں، چھڑائے جائیں ان کو دیں. نماز قائم کریں. اب نماز قائم کریں، یہ نہیں کہ نماز ہی وہ سب کچھ ہے. یہ سب کرو اور پھر نماز پڑھو، اور اب رائے خدا میں زکوٰۃ دو، اور جو وعدہ کسی سے کیا اسے پورا کرو، چاہے کتنی ہی سختیاں آ جائیں. دیکھیے جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ سے، اور انشاءاللہ پہنچ جائے گی بات. جب عمل کی زندگی میں اسلام نے آواز دی تو کیا پہلی آواز دی؟ اللہ کی محبت میں صاحبان قرابت کے حق کو ادا کرو، اور آخری بات کیا کہی؟ جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو. بیچ میں ساری باتیں ہیں. جب ہم آپ سب کے لیے یہ حکم ہے کہ جو مال دیا ہے اللہ نے اس میں صاحبان قرابت کے حق کو ادا کرو. جس نے پورا قرآن دیا ہم اسی کے قرابت داروں کو فراموش کر دیں؟ صلوات محمد وآل محمد. صاحبان قرابت کے حق کو ادا کرو، تب سارا اسلام ٹھیک ہے. اب اس میں یہ آخری صفت ہم کہہ رہے ہیں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. جب معاہدہ کر لیں تو اس کو پورا کریں. رسول کی زندگی میں تو تم نے پوچھا تھا ہم کیا دیں؟ جواب ملا میرے اہل بیت کی محبت. تو رسول سے وعدہ کیا تھا اہل بیت کی محبت، اجر رسالت. اب اگر اس وعدے کو فراموش کر دیں تو گویا نہ رسول یاد رہ گئے، نہ قرآن یاد رہ گیا، نہ دین یاد رہ گیا، نہ اسلام یاد رہ گیا. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، رسول حضور بدترین حالات میں اسلام پہنچایا گیا. جب چاروں طرف دنیا انتہائی گمراہی کے حالات میں تھی. میں آج اسلام کو محبت کی نظر سے سمجھنے والوں سے بات کر رہا ہوں، تعصب کی بات نہیں. غور کیجیے آپ، اسلام اور قرآن نے اس انسانیت کو کیا دیا؟ 1500 سال پہلے جب ساری دنیا یا فرعونہ مصر یا بڑے بڑے نمرود و شداد
ان سب کے حالات میں کھوئی ہوئی تھی، ان کی حکومتوں کے تصورات میں دنیا کھوئی ہوئی تھی۔ اس وقت عرب کی سرزمین تو ان تمام برائیوں کا ایک مجموعہ تھی۔ عرب جس کے ذریعے آپ کو آج یہ سب کچھ ہے، اس عرب کے لیے کیا تھا؟ دو ہی باتیں ان کے سامنے تھیں، یا میدان جنگ یا کوئی بزم، دو ہی باتیں تھیں، یا شعر و شاعری یا جنگ و جدال۔ دونوں کے لیے ان کا ماحول سازگار تھا۔ لڑائی جب دن کے سفر کرتے تھے ریگستانوں میں، اگر گرمی ہے تو یہ کھال تک جل کر پارا پارا ہوتی تھی، ریگستانی سفر اس وقت کے۔ اور اگر سردی ہے تو قیامت کی سردی ریگستان کی کہ جلد ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ ان حالات میں وہ دنیا، اور اس کے بعد قوم اور قبیلوں کی ذرا ذرا سی بات پر جنگ۔ میں کہہ رہا ہوں کسی وجہ سے ان حالات میں ہر طرف قتل و خون۔ ان کا مہمان آیا، ان کے ناقے کے اوپر کسی نے تیر چلا دیا، 60 سال تک خونریزی ہو رہی ہے۔ یہ جنگیں چل رہی تھی، جانتے ہی نہیں تھے۔ میں آج کی دنیا سے کہہ رہا ہوں، وہ اس وقت کے لوگ یہ جانتے بھی نہیں تھے کہ رحم کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں۔ رشوت، بد کرداری، قتل و خون، جھوٹ بولنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، اور بات بات پر لوگوں کو قتل کرنا، راستے میں لوگوں کو ایک درہم و دینار پر لوٹ لینا۔ یہ زندگی تھی ہر طرف اس وقت، جس سے خطاب ہوا قرآن میں۔ وہ مکے کی پتھریلی سرزمین پر ایک ریت کے ٹیلے پر کھڑے ہو کر آواز دیتا ہے، ہائے یہ کیسی صبح، واہ صباحا۔ چاروں طرف سے لوگ دوڑ کر جمع ہوئے۔ کیا ہے؟ اس پوری گفتگو کے ایک جملے میں سمیٹتا ہوں، سنو، جب تک یہ دنیا باقی ہے میرا دین باقی ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا مکے کی پتھریلی زمین پر 20 30 40 آدمیوں کے درمیان ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر جس نے کہا ہے جب تک یہ دنیا باقی ہے میرا دین باقی ہے۔ لوگوں نے مذاق سے سنا ہوگا، کچھ لوگوں نے، 2-1 لوگوں نے یقین کیا ہوگا، لیکن وہ آواز مکے کے اس ریت کے ٹیلے سے بلند ہوئی، مکے سے باہر، حجاز سے باہر پوری دنیا تک پھیلنا شروع ہوئی، اور 1500 سال پہلے کی اس صدی اور سنچری سے ابھرتی ہوئی آج تک ہر طرف دنیا میں ہے۔ وہ آواز جو وہاں ایک ٹیلے سے بلند ہوئی تھی آج ساری دنیا میں موجود ہے، کہیں اللہ اکبر کے نام سے، کہیں یا حسین کے نام سے۔ صلوات بھیجے محمد والے والے۔ جس نے یہ آواز دی تھی، ذرا اس پر غور کریں گے، جس نے آواز دی تھی، چاروں طرف شرابیوں کے مجمع ان کے بیچ میں جاتے تھے، شراب حرام ہے مت پیو، جواری ان کے پاس جا کے یہ غلط ہے مت کرو، قزاقی یہ نہیں کرو، لوٹنا یہ نہیں ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے۔ یہ ساری باتیں ان لوگوں کے بیچ میں جا کے حضور سمجھا رہے تھے، جو شرابی تھے، جو جواری تھے، جو قزاق تھے، جو لٹیرے تھے، جو جھوٹے تھے، جو ظالم تھے، ان سب کے بیچ میں گئے اور سمجھایا۔ ایک بھی مورخ مجھے آج لکھ کر یہ دکھا دے کسی ایک کا قول، آج کی دنیا ایک مورخ کا قول دکھا دو۔ شرابیوں کے مجمع میں گئے تھے، ایک قطرہ خدا نہ خواستہ دہن تک پہنچا تھا، جواریوں تک گئے تھے، کہیں جوا کھیلتے ہوئے دکھائی دے گئے معاذ اللہ، کسی ظالم کے ساتھ ظلم میں دکھائی دے گئے، کسی جگہ بد کرداروں کے ہجوم میں ہمارا رسول گیا، مگر بد کرداری کا الزام کوئی نہ لگا سکا، شراب کا الزام کوئی نہ لگا سکا، رشوت کا الزام کوئی نہ لگا سکا، جوئے کا الزام کوئی نہ لگا سکا، ایک بھی مورخ نہیں بیان کرے گا۔ اور جب رسول کا کردار اتنا صاف ستھرا تھا تو ان کی گود میں پلے ہوئے اہل بیت ہو، ان کا کردار کیا ہوگا؟ صلوات محمد و آل محمد پر، ان کا کردار کیا ہوگا؟
کیا کردار تھا. میں سورہ الاعراف کی بھی آئے جو وعدہ پڑھ دوں پہ آگے بڑھاؤ بات کو. تو دنیا غور کرے. آج سوچیں، میرے گھر پر آئے تھے کافی عرصے پہلے ہمارے بھارت کے بہت بڑے مشہور ترین شاعر نہیں دنیا میں، جن کی شاگرد بھی اس وقت جو ہے ان کا بڑا نام ہے پورے بھارت پوری دنیا میں. جب وہ آئے بیٹھے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، مجھے تو نہیں معلوم تھا یہ کون ہے کیا ہے، لیکن بتایا گیا. اور پھر پورے بھارت، پورے ہندوستان کے تمام اخبارات میں پہلے صفحے پر، پہلی سرخی پر وہ بات شائع کی گئی. آپ جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں. ان سے بات ہوئی، میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے بڑی شکایت آپ لوگوں سے. کہ کیا؟ نہیں کہا آپ کے تبلیغ کے جو مرکز ہیں ان میں یہ پریچنگ ہوتی ہے قرآن کے خلاف. اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں کسی سے کہوں، اگر کوئی معتبر شخص سامنے آ جائے، آپ سے بڑا کون معتبر ہوگا، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، نام لے لوں تو آپ حیران ہو جائیں گے. انہوں نے مجھ سے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ اگر قرآن ایک جگہ ایک آیت سے سمجھ میں نہ آئے تو اس میں دوسری آیت تک جاؤ، اس سے قرآن سمجھا دیتا ہے. ہم غیر مسلم ہو کر یہ جانتے ہیں کہ قرآن ایک جگہ سے سمجھ میں نہ آئے تو دوسری جگہ جاؤ، وہاں سے سمجھ میں آئے گا. ہمارے لوگ نہیں جانتے کہ قرآن کہاں سمجھ میں آئے گا، کہاں نہیں سمجھ میں آئے گا. اور ہم اسی لیے کہتے ہیں قرآن نہ سمجھ میں آئے تو قرآن نے جن کے لیے کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، قرآن والوں سے پوچھو. ہم کس کو کہیں قرآن والا؟ وہ جو مدتوں قرآن نہ یاد کر سکے، یا وہ جو ممبر پر بیٹھ کے جو چاہے پوچھ لو؟ میں نے جن کی طرف اشارہ دیا اسی لیے حضور کے لیے، قرآن کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ میں نے پوری آیت آپ کے سامنے 177ویں آیت سورہ البقرہ کی پڑھی، 7واں سورہ الاعراف کی 151ویں آیت، 157ویں آیت وہ پڑھ رہا ہوں. صرف 2 منٹ کا معاملہ ہے. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وہاں قرآن کا تعارف آپ نے سن لیا، یہاں رسول کا تعارف سن لیں. وہ لوگ کہ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کا، رسول النبی الامی، وہ رسول جو نبی ہے اور امی ہے. بیچارے بہت سے لوگ کہ ہم تو کچھ جانتے نہیں تو رسول کو بھی اپنی صف میں لے آئیں. ہم تو خود جانتے نہیں تو ہم تو وہاں تک جا نہیں سکتے، رسول کو اپنی صف میں لے آ جائے. امی کا مطلب ہے ان پڑھ. میں یہ آپ کہیں گے ان پڑھ جس کو قرآن نے سند دی ہو کہ سب کچھ وہ ہم نے ان کو بتا دیا جو نہیں جانتے تھے. ابھی سنیے گا. تو وہ ان کے لیے کیا کہا گیا؟ جو لوگ اتباع کرتے ہیں نبی رسول الامی الذی، جو اس نبی اور اس رسول کا جو امی ہے، یعنی ام القری، امی سے مراد مکہ، ام القری مکہ کہلاتا تھا کہ وہاں کے رہنے والے ہیں. اللہ جس کا ذکر وہ لکھا ہوا پاتے ہیں توریت میں اور انجیل میں. آج 1400 برس 1400 برس گزر چکے اس آیت کو. اس وقت کے کسی عیسائی، کسی یہودی نے کیوں نہیں کہا؟ ہماری کتاب میں تو نہیں ہے، تم نے بدل ڈالا اپنی کتابوں کو. اس وقت توریت اور انجیل میں موجود تھا. قرآن کہہ رہا ہے الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ لوگ جو اتباع رسول کرتے ہیں وہ ان کا ذکر لکھا ہوا توریت اور انجیل میں پاتے ہیں. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے رسول کی مدح و ثنا میں بات کر رہا ہوں.
وہ تو ہے ہی. خالی وہ لوگ کہ جو قرآن کیا ہے رسول کیا ہے اس کو قرآن کی ان آیات سے دیکھیں پھر انصاف کریں. کیا ہے؟ توریت میں اور انجیل میں ان کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں، اور قرآن کی اس آیت کی ترجمانی آج ہو گئی جب توریت اور انجیل والوں میں سب سے محترم، مشہور، مرکزی شخصیت اس دروازے تک دکھائی دی جہاں قرآن والا تھا. ذہن گیا آپ کا؟ نہیں گیا. جہاں قرآن والا بیٹھا تھا وہاں تک کون آیا؟ توریت اور انجیل والا آیا. اب اس سے پہچان لو کہ اگر احترام نہیں تھا قرآن والوں کا تو روم سے چل کر نہ آتے رسول تک. صلوات محمد علیہ وسلم. اس پر میں اور بھی پہلے بہت پڑھ چکا ہوں. میرا اس وقت آپ سے اتنی بات کہوں کہ ذکر پاتے ہیں. اب کیا ہے آج ساری دنیا کے عالم اسلام کی باتوں کو سمجھنے والوں سے گزارش ہے غور کریں. رسول کا کردار قرآن کیا معین کر رہا ہے؟ پہلے میں نے آپ سے بیان کر دیا کہ کیسے حالات میں رسول تھے، پھر کیا کردار رہا. اور اب قرآن کے 7ویں سورے کی 157ویں آیت آج جا کے دیکھیے قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ ہے رسول. اور صفت کیا بیان کی گئی؟ یأمرہم بالمعروف، وہ نیکیاں بتاتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے رسول ہمارا. وینہاہم عن المنکر، اور ان کو برائیوں سے روکتا ہے. ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور غلط معاہدوں، غلط بوجھوں سے انہوں نے اپنی گردن میں ڈال رکھے انہیں آزاد کرتا ہے. تو جو لوگ اس پر ایمان لائے اس کی عزت کریں، آمنو، تو وہ لوگ والذین آمنوا وعزروہ ونصروہ، عزت کریں، مدد کریں. واتبعوا النور، یہ آخری جملہ سن لیے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس رسول کے ساتھ ساتھ جو نور نازل ہوا ہو اس کا بھی اتباع کریں، یہی فلاح والے ہیں. ہم نے علماء اسلام کو دیکھا کہ وہ انزل معہ کا ترجمہ نہ سمجھ کر یہ فرما دیا کہ قرآن، کہ رسول کے ساتھ ساتھ جو قرآن نازل ہوا ہو. کسی تاریخ میں دکھلاؤ کہ رسول کے ساتھ ساتھ قرآن آیا ہو. جب نہیں ہے کہیں تو کم سے کم رسول کے اسی قول کو مان لو کہ انا وعلی من نور واحد. صلوات محمد وآل محمد. اور کیوں؟ ازل کی منزلوں سے کچھ نہیں مانتے. کم سے کم اپنے جد حضرت آدم انہی کی سیرت کو یاد کر لو. میں حضرت آدم کی سیرت 2 جگہ سے پیش کر دوں آپ کے سامنے، ایک دنیا میں آنے سے پہلے، ایک دنیا میں آنے کے بعد. بات تمام، آج کی بات تمام کر دیں. دنیا میں آنے سے پہلے تخلیق ہوئی، خلق ہوئے، عبادت شروع کی، بلندیوں تک نگاہ گئی، دیکھا کچھ پیکر ہیں وہاں رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، قعود میں، ذکر میں. پالنے والے، کیا تو نے ہماری جیسی مخلوق پہلے سے خلق کر رکھی ہے؟ اے میرے رب، کیا تو نے ہماری جیسی مخلوق پہلے سے خلق کر رکھی ہے؟ وہ بھی ہماری جیسے ہیں، ہاتھ پیر چہرہ سب، رکوع سجود سب ایسا کر رہے ہیں. کیا آواز آئی؟ خبردار، اپنے کو ان کا جیسا مت سمجھنا. تم کو خاک اور مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، ان کو ہم نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے. تو صلوات پڑھیں سب مل کر. ان کو ہم نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے. میں محمود ہوں وہ محمد، میں علی ہوں وہ میں اعلیٰ ہوں علی، میں فاطر ہوں وہ فاطمہ، میں محسن ہوں حسن اور حسین. آدم کو منع کر دیا گیا اس جگہ ان کے جیسے بننے کی تمنا مت کرنا. جو ترک اولا پر بڑی باتیں دنیا کرتی ہے، میرے نزدیک ترک اولا سے مراد یہی ہے کہ حضرت آدم ان کے پیکر کو دیکھ کر ایک وقت خیال آ گیا میں بھی ان کا جیسا ہوتا، میں بھی ان کا جیسا ہوتا. لوگ کہتے ہیں وہ گیہوں کھا لیا اور یہ کر لیا، وہ سب باتیں اپنی جگہ سمجھانے کی باتیں.
لیکن ہم نے جو مفسرین کو اپنے تفسیر بھی رائے نہیں ہے، ہم نے اپنی تفسیروں کو جہاں تک دیکھا کہ ان کے جیسے بننے کی تمنا نہ کرنا، اور یہ تمنا اگر ہو جائے کوئی بری بات نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، کوئی اچھا بننے کی تمنا کر لے تو گناہ نہیں ہے، لیکن وہاں یہ ہدایت ہے کہ ان کے جیسے بننے کی تمنا نہ کرنا۔ پہلا خلیفہ الہی جو زمین پر خلق ہوا اس نے تمنا کر لی تو جنت سے ہٹا دیا گیا، زمین پر بھیجا گیا۔ جو ان کے جیسے بننے کی تمنا کر لے اتنا بڑا ہو کر، وہاں نہ رہ کے یہاں بھیجا جائے۔ جو یہاں ان کے ساتھ کیا کیا نہ کر لیں تو یہاں کہاں رہیں گے اور وہاں کہاں جائیں گے؟ آ گئے حضرت آدم زمین پر، وہاں سے یہاں آ گئے، اب یہاں بھی گریا ہے، آنسو ہیں، کیا کروں؟ وہ عرش کی بلندیاں، وہ جنت، وہ طواف، یہ سب ختم۔ اس عالم میں جب حضرت آدم حیران و پریشان، وہ عرش کی بات ہے، یہ فرش کی بات ہے، کہ جب جبرائیل نے آ کے کہا ہے آدم کیوں پریشان ہیں آپ، کہیے کہیے، اور کیا کہا؟ کیا جبرائیل نے سکھا دیا؟ کیا جبرائیل نے تعلیم دیا؟ سورہ البقرہ کی آیت کو دیکھیں آپ، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم کو کچھ کلمات وہاں سے سکھائے گئے، ان کے ذریعے توبہ کی بات کرو۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو انہوں نے جب اس کے ذریعے توبہ پیش کی، انہو التواب الرحیم، تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اب کون سے کلمات تھے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم نے کچھ کلمات ادھر سے حاصل کیے، وہ کلمات کیا تھے؟ جبرائیل نے آ کر بتایا، کہو یا حمید و بحق محمد، یا علی و بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمہ، یا محسن و بحق الحسن والحسین۔ حضرت آدم نے زمین میں جب یہ دعا کی، دو جملے کہوں گا، توبہ کی ان ناموں کے ساتھ، آدم ہمارے سب کے جد، توبہ قبول ہو گئی، مگر جب ان کی دعا ان ناموں کے ساتھ قبول ہو تو ہمارے اعمال بغیر ان کے کیسے قبول ہو جائیں گے؟ صلوات محمد و آل محمد۔ اور یہ بھی ہے کہ اس سرزمین پر سب سے پہلے حضرت آدم کے قدم آئے، وہ یہی بھارت تھا، جو جزیرہ سرندیپ شریک ہے آج ہمارے ہاں، وہاں تاریخوں میں۔ تو یوں میں کہوں اور کہا کرتا ہوں کہ ہمارے اس روئے زمین پر، زمین کی فضا میں سب سے پہلے یہ 5 نام بلند ہوئے۔ زمین کی فضا، فضائے ارضی میں یہ نام کیا، کوئی نام پہلے نہیں تھا، یہی 5 نام حضرت آدم کی زبان سے نکلے اور برآمد اور صاحب سب کے سامنے آئے، سب کے سامنے یہ 5 نام بلند ہوئے۔ کہاں؟ بھارت کی سرزمین پر۔ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ آج ساری دنیا سے زیادہ ہمارے ملک کے لوگ اس کا حق رکھتے ہیں کہ ان 5 ناموں کو مسلسل یاد رکھیں: محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ ہاں دوستو عزیزو، اور اس لیے جب حضرت آدم نے عرش سے لے کے فرش تک ہمیں سبق دیا کہ اہل بیت کے ان ناموں کا سہارا لیا تو وہ سبق آگے بڑھے۔ بہت کچھ کہنے کی باتیں ہیں، وقت کو سامنے رکھ کے بات ختم کرنا ہے، اور اسی لیے سب حضرت آدم نے امام حسین کا نام لیا۔ مسلسل یہاں روایات ہیں، حضرت آدم پر کیا گزری، حضرت نوح پر کیا گزری، حضرت ابراہیم پر کیا گزری، مسلسل انبیاء۔ کربلا کی سرزمین سے جو گزرا، حضرت عیسیٰ سے 700-800 سال پہلے جو شوروی حکومت تھی،
اس کا دارالسلطنت نینوا تھا، کیپٹل نینوا تھا، جو حدود ملتے تھے کربلا سے۔ اس وقت بڑی آباد جگہیں تھیں نینوا کی حضرت عیسیٰ سے پہلے، لیکن وقت آیا کہ ہر طرف سناٹا تھا، صحرا تھا، اور اس صحرا میں میرا آپ کا مظلوم امام 2 محرم آج کی تاریخ پہنچے۔ کل عرض کر رہا تھا کہ مدینے سے چلے، کس طرح چلے، اہل حرم کو کس طرح ساتھ لے کر چلے، کاررواں کو کس طرح ساتھ لے کر چلے۔ چند لفظیں، وہ وقت ہے کہ میرا اور آپ کا مظلوم امام مدینے سے نکل رہا ہے۔ گئے مادر گرامی کی قبر پر، اپنے بھائی کی قبر پر، اپنے نانا کی قبر پر، ایک ایک سے رخصت ہوئے خدا حافظ۔ اور اب جب گھر سے باہر نکلنا چاہا تو کسی نے کہا جبنا رسول اللہ سامنے دیکھیے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو دیکھا ایک ضعیف العمر بی بی جھکی ہوئی کمر عصا کے سہارے آہستہ آہستہ قریب آئی۔ لوگوں نے کہا جبنا رسول اللہ آپ کی پھوپھی ام ہانی آئی ہیں۔ آئیں، کہا بیٹا میں نے رات دیکھا کوئی آواز دے رہا ہے کہ بنی ہاشم میں کسی کو نہر فرات کے کنارے قتل کر دیا گیا اور اس کے ذریعے قریش ہمیشہ کے لیے ذلت میں مبتلا ہوئے۔ فرمایا پھوپھی اماں یہ نہ کہیے، خالی قریش کی لفظ نہیں، یہاں پر آپ مسلمین کی لفظ رکھیں، اور وہ مقتول کوئی اور نہیں، وہ میں ہوں۔ روایت میں جیسے ہی جناب امام حسین نے یہ فقرہ فرمایا کہ آپ کا خواب، آپ کے سامنے جو آواز آئی وہ صحیح ہے، اور جس نے پکار کر کہا وہ قتیل الطف کوئی اور نہیں ہے، وہ میں ہوں۔ تو روایت کا فقرہ امام نے جیسے ہی فرمایا، چاروں طرف بیویوں میں رونے کا ایک شور برپا ہوا، عورتوں میں، بیویوں میں ایک رونے کا شور برپا ہوا۔ اسی عالم میں آپ کی جدہ ماجدہ ام سلمہ آئیں، بیٹا عراق کی طرف نہ جاؤ، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا بیٹا حسین عراق پہ قتل کر دیا جائے گا، اور دیکھو بیٹا وہ مجھے ایک خاک دے کر گئے ہیں، یہ شیشے میں یہ خاک ہے۔ امام نے زمین سے خاک اٹھائی، کہا نانی اس کو بھی آپ اپنے پاس ایک شیشے میں رکھ لیجئے، جدہ ماجدہ جب یہ دونوں شیشوں کی خاک خون ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا آپ کا نواسہ حسین قتل کر دیا گیا۔ تاریخوں میں ہے کہ عاشور تک، عصر عاشور تک جناب ام سلمہ بار بار جاتی تھی اس جگہ جہاں وہ شیشے رکھے ہوئے تھے، غور سے دیکھتی تھی ان شیشوں کو۔ جب عصر عاشور کا وقت آیا تو دیکھا کہ دونوں شیشوں میں اب خاک نہیں ہے، خون تازہ جوش مار رہا ہے، چیخیں مار کر روئیں، اے لوگوں کیا گھروں میں بیٹھے ہو، میرا حسین قتل کر دیا گیا۔ حضرت آدم کے وقت سے لے کر کربلا پہنچنے تک مسلسل خبریں ہیں، اور یہی وجہ ہے۔ بس عزیزان گرامی چند لفظ جو امام باہر نکلے، جو کل آپ سے عرض کر رہا تھا، کارواں آگے بڑھا، ناقے آگے بڑھے، ابھی کچھ دور قافلہ نہ گیا تھا محلے بنی ہاشم سے کہ کسی نے امام کو آ کر خبر دی، آقا آپ کی بیمار بیٹی پیچھے گرتی پڑتی چلی آ رہی ہے۔ فرمایا قافلہ روک دیا جائے، کارواں روک دیا گیا، قناتوں کا اہتمام کیا گیا، بیویاں سواریوں سے اتر کے وہاں آ گئیں، آئیں امام کی بیمار بیٹی فاطمہ صغریٰ، ایک ایک بیوی سے خدا حافظ ہوئی، سب نے گلے لگا لگا کر رخصت کیا۔ اسی عالم میں فاطمہ صغریٰ جاتے جاتے رکیں، پلٹی بابا ایک مرتبہ میں اپنے بھائی علی اصغر سے بھی رخصت ہو گئی۔
اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا، ہاتھ بڑھایا۔ علی اصغر نے تیزی کے ساتھ اپنی بہن کو دیکھا، ہاتھ بڑھا دیے، اپنی بہن کی آغوش میں آ گئے۔ تو میں نے یہاں پر روایت میں تو نہیں لیکن سنا ہے فقرہ کہ فاطمہ سورا مڑی اور آواز دی، بابا اب آپ سب جائیں، میرا بھائی مجھ سے بہت مانوس ہے، میں اسے پرورش کر لوں گی، میں اس کے لیے سارا خیال کر لوں گی۔ امام نے اشارہ کیا، ایک ایک بیوی بڑھی کہ علی اصغر ان کی گود میں آ جائیں۔ ہر دفعہ علی اصغر پلٹ کر اپنی بہن کے گلے میں ہاتھ ڈال دیتے تھے، یہاں تک کہ خود امام آگے بڑھے، جھک کر علی اصغر کے کان میں کچھ کہا۔ معصوم نے ایک مرتبہ اپنی بہن کی آغوش کو چھوڑا۔ زمین پر امام بیٹھ گئے، فاطمہ کو اپنی آغوش میں بٹھایا، تسلی دی، دلاسا دیا، بیٹا اب تم اپنے گھر جاؤ، صبر کرو۔ معصوم شہزادی اتنا کا اچھا بابا جا تو رہے ہیں لیکن اس کا وعدہ کیجئے کہ جلد میرے بھائی علی اکبر کو بھیج کر مجھے بلوا لیں گے۔ امام نے پھر صبر و تسلی کی باتیں کی۔ یقیناً یہ دعا امام تھی کہ فاطمہ سورا کے دل کو صبر آیا۔ سب لوگ سواریوں پر پھر بیٹھے، کارواں آگے بڑھا۔ امام کی بیمار بیٹی عصا کا سہارا لیے دیکھتی رہی۔ جب کارواں چلا گیا پلٹ کر مدینے میں آئی، آ کر اپنے گھر میں جب بیٹھی ادھر دیکھا، آواز دیا ہے پھوپھی زینب، ادھر دیکھا ہے میرے بھائی علی اکبر، ایک ایک کو پکارتی تھی، آپ سب کہاں چلے گئے؟ یہ آپ کی بیٹی تنہا مدینے میں اکیلی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔